ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے میلسی میں سابق MNA اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاڑی کے صدر محمود حیات خان عرف ٹوچی خان سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری وہاڑی دورے کے بعد مختصر وقت کے لیے میلسی کے علاقے جلہ جیم میں سابق MNA محمود حیات ٹوچی کے رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے ہمراہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود، چودھری صفدر وڑیچ اور دیگر پارٹی عہدیداران موجود تھے، جنہوں نے محمود حیات خان عرف ٹوچی خان کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے فاتح خوانی کی۔ بعد ازاں سابق صدر آصف زرداری نے پارٹی کے پرجوش کارکنان اور پارٹی عہدیداران سے خطاب بھی کیا۔ عالمی یوم خواتین پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن وہاڑی کیمپس میں ڈپٹی کمشنر آصف حسین شاہ کی زیر صدارت میں خواتین کے عالمی دن کی تقریب ہوئی، جس میں اسٹاف، نرسز، معلمات، لیڈی پولیس افسران اور فیمیل ریسکیورز نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ خواتین کے حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پر کاوشیں کی جائیں گی۔ اسلام خواتین کے حقوق کا داعی ہے۔ خواتین کا عالمی دن منانے کا مقصد ان کو حقوق سے آگاہی ہے۔ سیمینار میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی حامل خواتین میں شیلڈز تقسیم کی گئیں اور آگاہی کے حوالے سے خاکہ بھی پیش کیا گیا۔ کیرول پکا میں کسان کو 2 بوری کھاد دلوانے پر کھاد ڈیلرز نے محکمہ زراعت اہلکار کو تھپڑ جڑ دیے۔ کیرول پکا میں کھاد ڈیلرز من مرضی کے مطابق کھاد فروخت کرنے لگے۔ محکمہ زراعت کے شفیق نامی اہلکار نے بتایا کہ ایک کسان کو کھاد دلوانے کے لیے موجود کھاد ڈیلر عامر اینڈ کو کی دکان پر گیا۔ ریونیو کے نمائندے کو کہا کہ کاسٹ چیک کر کے کسان کو کھاد کی پرچی بنا دو، جس پر کھاد ڈیلر طیش میں آ گیا اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بعد ازاں کھاد ڈیلرز نے محکمہ زراعت کے افسران کو ساتھ بٹھا کر اہلکار کو زبردستی منانے کی کوشش کی اور معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ متاثرہ اہلکار نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اور ڈپٹی کمشنر سے معاملے کا نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ فیملی اینڈ چلڈرن اسپتال لودھرا میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے مشکلات کا باعث بننے لگا۔ اسپتال میں بجلی غائب اور انتظامیہ جنریٹر چلانے سے انکاری ہے۔ مزید آگاہی دے رہے ہیں ہمارے رپورٹر رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں فیملی اینڈ چلڈرن اسپتال لودھرا کی گیلری میں، جہاں گزشتہ 1.5 گھنٹے سے بجلی غائب ہے اور اسپتال کی انتظامیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسپتال کے MS ڈاکٹر اعجاز شاہین کے آفس میں گئے ہیں تو ان کا اپنا آفس خالی ہے، نہ وہ خود موجود ہے، نہ ہی ڈیوٹی پر کوئی ایک ڈاکٹر جو ہے پورے اسپتال میں اس وقت موجود ہے۔ تمام کا تمام ہسپتال OPD سے لے کر وارڈز تک کو نرسز کے حوالے کیا گیا ہے۔ نہ ہی گائناکالوجسٹ موجود ہے، نہ ہی کوئی ویمن میڈیکل آفیسر موجود ہے، نہ ہی میل میڈیکل آفیسر موجود ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ علیحدہ پریشانی ہے، لیکن جنریٹر جو ہے وہ اسپتال انتظامیہ نے تاحال نہیں چلایا ہے۔ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے مریض بھی اندھیرے میں اور سٹاف بھی اندھیرے میں ہی کام کر رہا ہے، اور اسی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لیبارٹری بھی متاثر ہے۔ تمام ضروری ٹیسٹ جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں، ایکس رے روم بھی بند ہے، دیگر ایسا کام جو جیسے سٹلائز کرنا ہوتا ہے آپریشن تھیٹر کی مشینری کو، طبی آلات کو، وہ کام بھی رکا ہوا ہے۔ اسپتال کی انتظامیہ کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ ایڈمن سے لے کر میڈیکل اور میڈیکل سے لے کر MS، یہ تمام کا تمام سٹاف اس وقت کہاں ہوگا؟ CEO ہیلتھ ڈاکٹر فیاض گوپانگ، جن کا تبادلہ ہو چکا ہے، کیا انہوں نے چارج چھوڑ دیا ہے یا ان کی جگہ آنے والے نے چارج لے لیا؟ اس کا بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ فیملی اینڈ چلڈرن اسپتال جو لودھرا کے مین ہب یعنی شہر میں واقع ہے، بڑا اسپتال ہے، 40 بیڈز کا اسپتال ہے، اس کا یہ عالم۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے جا بجا ڈھیر جو آپ کو باہر بھی نظر آ رہے ہوں گے، اندر وارڈز میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بیڈ شیٹس جو ہیں وہ بھی تاحال تبدیل نہیں کی گئی ہیں۔ لگتا ایسا ہے جیسے کہ ہسپتال انتظامیہ نے سوچ لیا ہے کہ چند ہی گھنٹوں بعد شاید یہ اسپتال جو ہے وہ کہیں شفٹ کیا جائے گا، ایسا عالم بنایا ہوا ہے اسپتال کا۔ لیکن اس کا موقف دینے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے، وضاحت دینے کے لیے کہ ایسی ابتر حالت کیوں ہے، کوئی انتظامی افسر موجود نہیں ہے۔ MS سے باہر ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، وہ ٹیلی فون پہ بھی موجود نہیں اور نہ ہی اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ جی وہاڑی میں کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ترقیاتی اسکیموں کے چیک روکے جانے پر دوسرے روز بھی احتجاج جاری رکھا۔ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے عہدیداران اور ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ احتجاجی مظاہرہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر محمد شفیق گجر اور مرزا سجاد کی قیادت میں کیا گیا۔ محمد شفیق گجر اور دیگر مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب کی نگراں حکومت نے گورنمنٹ کانٹریکٹرز کے مکمل شدہ اسکیموں کے چیک روک دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے بلز روک کر نہ صرف کانٹریکٹرز کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے بلکہ عوام کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور صادق آباد میں فوجی فرٹیلائزرز کمپنی ماچھی گوٹ نے 35 لاکھ روپے کی مالیت سے تیار شمسی توانائی سے چلنے والا RO پلانٹ لگا دیا۔ پلانٹ کا افتتاح مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سرفراز احمد رحمان نے کیا۔ مزید جانتے ہیں ملک طلحہ اکمل کی اس رپورٹ میں۔ ماشاءاللہ
یہ صدقہ جاری ہے، جیسے میں نے ان سے کہا تھا کہ ہر جو ایک قطرہ ہے وہ اس کا بھی وہ نعمت ہے، تو پانی تو ہے ہی انسان کے لیے. تو یہ پلس ہم نے وہاں پر فیکٹری کے باہر جو ہے وہ لگایا، اسپتال بھی لگایا ہوا ہے. اس کے مجھے ایگزیکٹ معلوم کتنے پورا سال چلتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس کے بھی علاج وہاں پہ ہو رہا ہے. FFC مینجمنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ جو عوام الناس کو مسائل کا سامنا تھا پانی کے حوالے سے، جب ہم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے خصوصی دلچسپی لی، اور آج آ کے MD صاحب نے جو اپنے ہاتھ سے افتتاح کیا ہے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.